بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا بكم في هذه الورشة العظيمة التدريبية. وأولا أنا أعتذر بكم بالتأخير، والآن أنا أسأل منكم بعد السؤال كيف الأحوال؟ هل أنتم بخير؟ كيف صحتكم؟ ما شاء الله. اليوم نحن نتعلم عن المضارع وبعض الألفاظ الجديدة نحن نفهم إن شاء الله منها بترجمة القرآن الكريم وبتفهيم اللغة العربية. أولا أنا أقول لكم قم منكم أيها الطالب الذي يعلم ويذكر ماذا درسنا بالأمس جو ہم نے پڑھا کل، گزرے ہوئے کل میں جو ہم نے پڑھا. آپ میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو ہمیں وہ سنائے؟ انت تعال علی المنصہ. تعال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ادھر آؤ، تعال. اور میل کو جب ہم بلائیں گے تو کہیں گے تعال، اور جب فیمیل کو بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تعالی. کیا کہیں گے؟ تعالی. ایک بار میں ایک انٹرویو لینے گیا ادھر ڈارا والا ایک گرلز کالج میں، تو وہ فیمیل سائیڈ کا CTI اس کا انٹرویو تھا، تو عربی میں انٹرویو تھا. تو میں نے کہا کہ تعالی، تو اس نے آگے سے تالی بجانی شروع کر دی. اس نے سمجھا کہ شاید سر کہہ رہے ہیں کہ تالی لگا کے دکھاؤ. تو تعالی، ادھر آؤ بیٹی. تعال اے بیٹے ادھر آؤ. تفضل علی المنصہ. منصہ اسٹیج. وکلم منہم، اور ان سے بات چیت کیجئے. ماذا درسنا بالیوم بالامس، کل جو آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، وہ کیا تھا؟ قمت صباحا. یہ بھی ڈیلی روٹین ہے. کل جو ہم نے پڑھا اس کو ایک بار دہرا لیں. جی. قمت صباحا ثم ذهبت الى المسجد. نعم. وتودعت ثم صليت صلاة الفجر. ثم قرأت القرآن الكريم. ثم قرأت القرآن الكريم. نعم. ثم رجعت إلى بيتي. ثم أكلت. ثم أكلت الفطور. ثم رجعت إلى المدرسة. من أي شيء أنت أكلت؟ من أي شيء أنت أكلت في الفطور؟ أي شيء، کون سی چیز آپ نے ناشتے میں؟ جی. خبز. أنا أكلت حليب. ثم أكلت سمن بلدي. بلد ملک کو کھا گئے. بلدي. ثم رجعت إلى المدرسة. چلے ماشاء اللہ. ثم قرأت القرآن الكريم. ثم رجعت إلى بيتي. ثم أكلت الغداء. غداء. وفي الغداء قل أنا أكلت اللحم. لحم. ما معنى اللحم؟ اللحم گوشت. ہاں. دوپہر کو کیا کھایا پھر؟ اکلت لحم. ہاں. سالن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ادام. کیا کہتے ہیں؟ ادام. ادام اللحم، گوشت کا سالن. ثم نمت.
ثم نهضت من النوم نعم ثم رجعت إلى المدرسة ثم تودعت وصليت صلاة الظهر ما شاء ثم اللہ. قرأت القرآن الكريم نعم ثم صليت صلاة العصر نعم ثم ذهبت إلى الملعب إلى الملعب. أيوة ثم ذهبت إلى الملعب نعم. ولعبت كريكت مم. ثم رجعت إلى المدرسة أيوة ثم قرأت القرآن الكريم أيوة ثم صليت صلاة العشاء ما شاء الله. ثم رجعت إلى بيتي ثم أكلت العشاء ثم نمت. ما شاء الله مبروك جدا. حياكم الله حفظكم الله. هذا طالب ممتاز هذا طالب جيد ما شاء الله. تو یہ ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ اللحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو. آپ زیادہ گوشت خور ہوتے ہیں مولانا صاحبان. تو ایک اللحم الطیور، لحم الطیور پرندوں کا گوشت، ٹھیک ہے. تو آپ کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ہاں؟ بکرا. ماشاء اللہ. لحم البقرة ما شاء الله. الشيخ هو يحب أن يأكل لحم البقرة، والطالب محمد نبيل هو يحب أن يأكل لحم السمك. السمك ما معنى سمک؟ مچھلی. پانی تو نہیں آ رہا منہ میں. مچھلی اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سمک. اس طرح لحم الضانی، ضانی مٹن، بکری، بکرے کا گوشت، ٹھیک ہے. لحم الضانی. اس طرح لحم القیصر. هذا حرام. شکرا ماشاء اللہ. میں استعمال ہونے والی علامات. فی الحال اور مستقبل بیٹا عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. فی الحال اور مستقبل دونوں، ان دونوں کو ملا کر مضارع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے شروع میں 4 علامات ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. فی الحال اور مستقبل کے شروع میں استعمال ہونے والی علامات کتنی ہیں؟ 4. پہلی علامت کون سی ہے؟ یا. یا کا معنی ہے وہ. دوسری علامت کون سی ہے؟ تا کا معنی. تیسری علامت کون سی ہے؟ الف حمزہ. اس کا معنی کیا ہے؟ میں. یہ مضارع میں آگے ہم. اور چوتھی علامت کون سی ہے؟ اس نون کا کیا معنی ہے؟ یہ فعل مضارع کے شروع میں یہ 4 علامات عموماً استعمال ہوتی ہیں. کون کون سی؟ یا، تا، الف، میں. یا کا معنی یاد ہو گیا. تا کا معنی حمزہ کا معنی، نون کا معنی. مثلا اب ہم اس سے یا، یذہب
ہم نے کہا تھا نا ثم ذهبت الى المسجد، پھر میں مسجد کی طرف گیا. تو اب ہم آگے مضارع میں، شروع میں یا آ گئی. اب یہ نہیں کہیں گے کہ مسجد کی طرف گیا، اب ہے یذهب، وہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے. یذهب وہ جاتا ہے. ہوا یذهب الى المسجد، وہ مسجد کی طرف. محمد ظہیر یذهب الى السوق، محمد ظہیر یذهب الى السوق، محمد ظہیر بازار کی طرف جاتا ہے. بازار کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ السوق. اس کا کیا معنی ہے؟ بازار. السوق بازار. ہوا یذهب الى السوق، وہ بازار کی طرف جاتا ہے. یہ لفظ سیکھ لیں گے، اس سے پھر ہم مکالمہ بنانے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید سمجھنے میں بھی آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اس سبق سے. اگر شروع میں یا ہو تو معنی کیا ہوگا؟ وہ. یذهب وہ جاتا ہے، یذهب وہ جاتا ہے. اگر شروع میں تا ہو اور ہم اس کو یذهب کو کر دیں گے تذهب، تو معنی کیا ہوگا بیٹا؟ معنی کیا ہوگا؟ تذهب تو جاتا ہے، تو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ جاتے ہیں. تذهب یذهب وہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے. تذهب تو جاتا ہے یا آپ جاتے ہیں. اور اذهب اذهب میں جاتا ہوں. نذهب یہ شروع والا نون ادھر آ گیا نا، تو کیا بنے گا مطلب؟ ہم جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یذهب وہ جاتا ہے، تذهب تو جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں، نذهب ہم جاتے ہیں. اب میں نئے کچھ لفظ دیتا ہوں، اس سے آپ اپنی اپنی کاپیوں پہ فوری طور پہ لکھیں. یہی چاروں حالتیں آپ نے لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں کون سا حرف ہو تو کیا حال ہوگا، یہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. مثلا ایک لفظ ہے جالسا. جی محمد سفیان، قم یا اخی قم، کیف الحال؟ انت بخیر؟ ماشاء اللہ. شکرا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ وہ شکر کرتا ہے، تو عربی کیا بنے گی؟ لا لا لا. جی آپ بتائیں. یشکرو، شاباش. اجلس اجلس. یشکرو وہ شکر کرتا ہے. نام محمد عدیل. قم قم یا اخی. تو شکر کرتا ہے. نام تشکرو، شاباش. اجلس اجلس. ماشاء اللہ. محمد حسن. قم. یشکرو وہ شکر کرتا ہے. تشکرو تو شکر کرتا ہے. میں شکر کرتا ہوں. اشکرو. ماشاء اللہ. تفضل. اجلس. محمد حماد. قم. وہ شکر کرتا ہے. یشکرو تو شکر کرتا ہے. تشکرو میں شکر کرتا ہوں. اشکرو ہم سب شکر کرتے ہیں. نشکرو. ماشاء اللہ. مبروک جداً. تفضل. ممتاز. ماشاء اللہ. قم یا اخی محمد. قتلا یقتلو. نعم یقتلو وہ قتل کرتا ہے. تقتلو تا 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 تقتلو آ جائے گا آپ قتل. میں تو نہیں کیتا کرے میری. اقتلو میں قتل. اقتلو. ہاں اقتلو نہیں، اقتلو میں قتل کرتا ہوں. نذهب نقتلو نقتلو ہم سب قاتل ہیں. قتل. نصرہ. قم یا حافظ. ما اسمک؟
محمد جہازب. محمد جهازب ما شاء الله. أنا أرحب بكم على إتيان هذه الورشة التدريبية ما شاء الله. نصر یانس. وہ مدد کرتا ہے. یانس. ینصرو تو مدد کرتا ہے. تنصرو میں مدد کرتا ہوں. انصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ننصرو. ٹھیک ہے جناب. قم یا استاد محمد مزمل قم ماشاء اللہ. صبرا نعم وہ صبر کرتا ہے. وہ صبر کرتا ہے. یصبرو تو صبر کرتا ہے. تصبرو میں صبر کرتا ہوں. اصبرو ہم سب صبر کرتے ہیں. نصبرو. تفضل قم یا شیخ محمد لیاقت. الآن أنت تلميذ هنا. أنت تلميذ ليس الأستاذ. هل فهمت كلامي؟ في هذه الغرفة كلهم أنتم من تلامذتي وأنت أيضا من تلميذي. جلس وہ بیٹھتا ہے. وہ بیٹھتا ہے. یجلسو نعم ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکراً. یجلسو وہ بیٹھتا ہے. تو بیٹھتا ہے. نہیں تو بیٹھتا ہے. تجلسو میں بیٹھتا ہوں. اجلسو ہم سب بیٹھتے ہیں. نجلسو شکراً شکراً. اجلس اجلس حبیبی اجلس ماشاء اللہ. یہ جناب ہم نے آج ایک اہم بنیادی چیز پڑھ لی. یہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہماری معاونت کرے گی کہ جہاں لفظ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں مضارع ہے یا ہے تو اس کا معنی وہ کریں گے. اس کا معنی وہ کریں گے. اگر شروع میں تا ہے تو اس کا معنی تم کرو گے. تم تو یا آپ. اور اگر شروع میں الف ہے حمزہ تو اس کا معنی میں کریں گے. اور اگر شروع میں نون ہے تو اس کا معنی ہم سب کریں گے. اب چونکہ ہم مضارع میں داخل ہو چکے ہیں. ایک بیٹا فعل حال ہوتا ہے, فعل مستقبل, ایک فعل ماضی. اردو میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا, 3 زمانے. ایک فعل ماضی. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی طالب علم بتائے گا؟ گزرا ہوا زمانہ. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے, تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں. اس میں ماضی, یہ ماضی ہے. شاکرہ اس نے شکر کیا. پتہ نہیں کب کیا, جب بھی کیا, پہلے اس نے شکر کر لیا. ٹھیک ہے. قاتلہ اس نے قتل کیا. ناصرہ اس نے مدد کی. صبرہ اس نے صبر کیا. جالسہ اس نے وہ بیٹھا. یہ ماضی کی بات ہے. اب دوسرا ہوتا ہے ایک حال. حال میں نا اب ہم کلاس میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں, یہ حال ہے. کل ہم پھر انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ مستقبل ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل کا پتہ چل گیا. تو عربی میں بیٹا فعل مضارع ہوتا ہے, حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. مثلا ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, دونوں ہی چیزیں اس میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیز آپ نے سیکھ لی ہے. اس سے ہم عربی سیکھنے کے قریب ہو جائیں گے. قرآن مجید میں یہ ہزارہا الفاظ ہیں جو مضارع کے کوئی یا سے شروع ہو رہا ہے, کوئی تا سے شروع ہو رہا ہے, کوئی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں نا جب ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو, قل یا ایھا الکافرون. لا اعبد, لا معنی نہیں, نام کا معنی ہاں. اب آپ سمجھیے گا, دیکھیں کیسے آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھا ہے. ایک لفظ ہے عبادہ, عبادہ. ٹھیک ہے. اب اس عبادہ سے, عبادہ کا معنی ہے اس ایک شخص نے عبادت کی. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ وہ عبادت کرتا ہے تو عربی کیا بنے گی؟ یعبدو. شاباش. وہ ایک شخص عبادت کرتا ہے, عربی کیا بنے گی؟ یعبدو. ٹھیک ہے.
تم عبادت کرتے ہو، تعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا میں نا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ اعبدو آ گیا نا الف سے، اعبدو ادھر ہم مٹا کے اذهبو کی جگہ پہ اعبدو لگا دیتے ہیں. میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں. اگر اس کے شروع میں لا لگا دوں، لا میں عبادت نہیں کرتا ہوں، انا اذهب میں جاتا ہوں. اگر شروع میں لگا دوں انا لا اذهب میں نہیں جاتا ہوں، انا آکل میں کھاتا ہوں. اگر میں کہوں میں نہیں کھاتا ہوں تو میں کہوں گا انا لا آکل میں نہیں کھاتا. میں کہوں میں بیٹھتا ہوں، انا اجلس. اگر میں کہوں انا لا اجلس میں نہیں بیٹھتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. تعبدو تم کے تھا نا، تو تعبدو کے ساتھ واو نون جو لگ گیا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا نہیں کہ واو نون جو لگتا ہے آگے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد. وہ واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے. تو تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. تو ہم کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اے کافرو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. آگے کیا ہے جی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، اور ولا اور نہ ہی، انتم تم، عابدون اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. اب آپ دیکھیں یہ ساری جو سورت کا ترجمہ ہم نے ابھی کیا ہے، یہ اصولاً سارا ہی کرنے کے آپ قابل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں لفظ عابدن آیا ہے. یہ کس وزن پہ ہے؟ کل پڑھا ہے میں نے. عابدن کون ہوتا ہے؟ فاعل، اسم فاعل. کل ہم نے پڑھا ہے عابدن عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے. قاتلن قتل کرنے والا، جالسن بیٹھنے والا، ولا انا عابدن میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو ہم کل انشاءاللہ کچھ ضمیروں کو بھی پڑھیں گے تاکہ یہ جو ضمیریں ہیں کہ تم، کم، انا، انتا، انتما، انتم، ہا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، ہا ہما ہم، یہ ساری ضمیریں یہ بھی ہمیں تیار ہو جائیں. کل اس کا سبق بھی ہوگا. اس سے آپ آدھے سے بھی زیادہ قرآن مجید سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. خود بخود ترجمہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس پہ تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے. یہ چیزیں آپ نے کل تیار کر کے آنا ہے، اچھے طریقے سے کر لیں گے. اور وہ جو کل میں نے فاعل کا پڑھایا تھا، فاعل اس کے اوزان بھی یاد ہیں. مثلاً عابدن ایک عبادت کرنے والا ہے تو وہ کیا ہے؟ عابدن. اگر دو عبادت کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ عابدانی. دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عابدانی. کتابن ایک کتاب، دو کتابیں ہوں تو کتابانی. قلم ایک قلم، دو قلم ہوں تو قلمانی. ٹھیک ہے. تو عابدن ایک عبادت کرنے والا، عابدانی، عابدون تین یا تین سے زیادہ، بہت سے. عابدون وہ واو نون آ گیا نا آخر میں، تو واو نون آ گیا تو اس کا مطلب ہے بہت سے عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. عابدتن وہ گولتے آ گئی آخر میں، ایک مؤنث عبادت کرنے والی. عابدتن یہ مؤنث کی علامت ہے. چلیں آج کے سبق میں ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. کر لیں؟ یہ مٹا دوں؟ مؤنث کی تین علامات ہیں. کتنی علامات ہیں؟ تین. کوئی بھی لفظ ہے جس کے آخر میں گول تے آ جائے،
یہ گولتے ہے، گولتے ہے نا، جس کے آخر میں یہ آ جائے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث. جس کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے وہ کیا ہے؟ مؤنث. جس کے آخر میں مدہ آ جائے وہ کیا ہے؟ مؤنث. تو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ اس سے کم استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے گولتا. ابھی ہم نے پڑھا عابدتن، عابدہ، یہ عابدن تھا نا، لیکن عابدہ تن کیا مطلب بن گیا؟ عبادت کرنے والی ایک عورت. دو ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ اور عابدتانی. اور تین ہوں یا زیادہ تو پھر عابدات، صالحات، قانتات، مومنات، حافظات، صائمات. یہ بہت سارے لفظ ہیں جیسے جیسے پھر. تو یہ ان کی اسم فاعل کی گردان بھی ایک قسم کی آپ کو یاد ہو گئی، ٹھیک ہے نا. مثلا ناصر، مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، ناصرانی دو مدد کرنے والے، ناصرون، ناصرتن ایک مدد کرنے والی. تن گولتے آ گئی نا آخر میں، تو گولتے جس کے آخر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، گولتے جس کے آخر میں آ جائے وہ کیا ہے؟ ہاں. تو ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن. اچھا، اب ایک آپ کو گور بتا دیتا ہوں ایسے 1 منٹ میں. مذکر ہو تو اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ہاذا. مذکر کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ مؤنث کے ساتھ قریب ہو تو کیا لگائیں گے؟ ہاذی، ہاذی ہی. مثلا یہ قلم ہے، ہاں کیا کہیں گے؟ ہاذا قلم. اچھا، یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سبورتن. کیا کہتے ہیں؟ اب مذکر کا تو ہو گیا ہاذا قلم، یہ قلم ہے. سبورتن کے ساتھ کیا لگے گا؟ ادھر حاضی ہی لگے گا. اس کی کیا وجہ ہے بیٹا؟ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ مؤنث کے ساتھ حاضی ہی لگتا ہے، تو سبورتن کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا مؤنث کی علامت ہے. یہ دیکھیں نا مؤنث کی، یہ گولتا ادھر اڑ کے آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جس کے آخر میں گولتا آ جائے اس کے ساتھ حاضی ہی لگے گا، ہاذا نہیں لگے گا. اس لیے حاضی ہی سبورتن ہم کہیں گے کہ یہ وائٹ بورڈ ہے. اوکے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج مؤنث کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، تو مذکر کی بھی سمجھ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامات مؤنث جو ہیں 3 آج آپ نے یہ بھی پڑھ لی. اور مضارع کا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح محمد حسین صاحب نے بڑی محنت کر کے ہمیں ڈیلی روٹین بیان کی ہے، الحیات الیومیہ، اس طرح اب مضارع میں کوئی اسٹوڈنٹ وہ ڈیلی روٹین بیان کرے. مضارع میں کیسے؟ مثلا انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ آپ کو آتا ہے، آپ گھبرا نہ جائیں، آپ کو آتا ہے، ایسے ایک چٹکی میں آ جائے گا. بس صرف توجہ کریں. شروع کہاں سے کیا تھا؟ قمت صباحن، میں صبح اٹھا. اب قمت کو ہم مضارع میں لے گئے. اقوم، الف آتا ہے نا، وہ میں نے پہلے جو یقوم، تقوم، اقوم، نقوم، ایسے ہی ہے. اقوم، میں صبح اٹھتا ہوں. پھر آگے کیا تھا؟ ثم ذهبت. اب ذهبت کو ہم نے اذهب کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ یذهب، تذهب، اذهب، نذهب. تو اذهب میں اٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو ثم اذهب الى المسجد. پھر ثم وہ قرأت تھا، یہاں آ جائے گا ثم اقرأ، ثم اقرأ القرآن الکریم. ٹھیک ہے، اب ہم فعل حال میں چل رہے ہیں. پھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، ثم اقرأ القرآن الکریم، ثم ارجع الی بیتی. پھر
सुम्मा आकुलु, वहां था अकलतु, यहां आ जाएगा आकुलु, आकुलु नकुलु, यशरबु तशरबु अशरबु नशरबु। ये 4 अलामतें याद है ना, इन 4 अलामतों से आपने खेलना है, पूरी बैटिंग करनी है इसी से, ठीक है ना। तो आकुलु सुम्मा आकुलु अल्लहम, फिर मैं जाके गोश्त खाता हूँ, लहमत दुजाज, मुर्गी का गोश्त, ठीक है जनाब। तो फिर उसके बाद मैं सुम्मा अर्जिउ इलल मस्जिद, फिर मैं वापस मस्जिद में आ जाता हूँ। सुम्मा अक़रउल कुरान अल करीम, फिर कुरान मजीद पढ़ता हूँ। सुम्मा सल्ली तो नहीं आप पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? सुम्मा उसल्ली, उसल्ली युसल्ली तुसल्ली उसल्ली नुसल्ली, ठीक है। युसल्ली हुआ युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है, तुसल्ली तुम नमाज पढ़ते हो, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, नुसल्ली हम सब नमाज पढ़ते हैं। तो सुम्मा उसल्ली सलातल असर, सुम्मा अज़हबु इलल मलअब व अलअबु, और फिर मैं खेलता हूँ क्रिकेट, जो भी खेलना है आपने। सुम्मा अर्जिउ इलल मस्जिद, सुम्मा उसल्ली सलातल मगरिब, सुम्मा अक़रउल कुरान अल करीम व अहफ़ज़ुल कुरान अल करीम, सुम्मा अर्जिउ इला बैती व अनूमु, और फिर मैं जाके सो जाता हूँ। बिदूनी अय्यि शैइन, बिदूनिल अक्ली व शुर्बी, बगैर खाए पिए। कर लेंगे ऐसा? फौत ना हो जाए। सुम्मा अना आकुलु अल आशा, सुम्मा अना आकुलु अल आशा, अल आशा का क्या माना है? रात का खाना। सुम्मा अना अशरबु शाय, फिर मैं चाय भी पीता हूँ। अना अशरबु अशाय, फिर मैं चाय पीता हूँ। अगर दूध पीना है तो सुम्मा अना अशरबु अल लबन, माशाअल्लाह अल लबन, फिर मैं दूध पीता हूँ। उसके बाद सुम्मा अनूम, फिर मैं सो जाता हूँ। ओके, तो हमने माजी में बात करने का तरीका भी सीख लिया और फेल हाल में मुजारे में भी बात करने का, अपनी डेली रूटीन बयान करने का तरीका सीख लिया। तो माजी को भी साथ साथ बयान करते रहें, मुजारे को भी बयान करते रहें। ये 4 अलामत, इनको आपने तैयार करना है। कल इन कुरान मजीद का तर्जुमा सीखने के करीब हो जाएंगे, वो भी आप कल सीखेंगे। अब जो मैंने आपको गुर बताए हैं, या ता अलिफ नून, इस तरह शुरू में देखना है। कल हम देखेंगे आखिर में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो देख के हम लफ्ज़ के माना तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। असल काम जो आपने करना है कि रोज़ाना जो आप सबक पढ़ते हैं, तो रोज़ाना के सबक में जो हमने पढ़ा है इसको चेक करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें कि उस्ताद साहब ने क्या पढ़ाया था, यहाँ पे क्या है, इसका क्या माना बनेगा। अपने तौर पे तुम उसमें तदब्बुर तफक्कुर यानी मेहनत की कोशिश करो। जो चीज़ें समझ नहीं आती वो आप हमसे पूछें अगले दिन के सर मैंने सबक में ये लफ्ज़ पढ़े थे, इनकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो उनके माना तक हम पहुँच जाएंगे। इस तरह मेहनत करने से इंशाअल्लाह ताला, थोड़ी सी मेहनत से हम कुरान मजीद के तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, छोटी सी वीडियो है मुख्तसर सी, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताता। वो वीडियो आप देखें, वीडियो देखकर तवज्जो से सुने, सुनकर आप हमें आलू बुखारा को कहते हैं और शम्माम खरबूजा को कहते हैं और तमर अरब में बहुत ज्यादा ये फल पाया जाता है, बल्कि इसके बहुत सारे और भी मानी हैं, अल्फाज हैं इसके। खजूर को कहते हैं, तूतुन शहतूत को कहते हैं, जवाफतुन अमरूद को कहते हैं, तीन व जैतून, तीन इंजीर को कहते हैं, और जैतून का आपको पता है, और सिद्रुन मेव को कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा बेरी को कहते हैं, तो मशमला लोकाट को कहते हैं, और सामलुल उल्ली ये जामुन को कहते हैं। ये चंद फलों के नाम आज हमने याद किए हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा हाजिर होंगे अरबी के कुछ और अल्फाज लेकर, जिनका ताल्लुक सब्जियों के साथ होगा। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता रोजाना अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे, जितना ज्यादा ज़ख़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अरबी ज़ुबान व अदब सीख। अच्छा भी ये नाम